نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بہت سارے بھائیوں نے اور بہت ساری بہنوں نے سوالات پوچھے ہیں، تو میں ایک بہن نے سوال پوچھا کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں اور مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگ سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی مسجد میں زکوٰۃ کے علاوہ رقم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو دیں گے، وہ غریب مسجد کو دے دے، یہ ممکن ہے، ورنہ زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد میں لگائیں گے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص نے سانڈ پالا ہوا ہے بھینسوں کے لیے اور ہر ایک سے فیس لیتا ہے بھینس پر وغیرہ وغیرہ کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ سانڈ پالا ہوا ہے، بھینسا پالا ہوا ہے، اور لوگ آتے ہیں بھینسے لے کر تو اپنی طرف سے کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی مقرر نہ ہو، کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کوئی تمن لالچ نہ ہو، کوئی فیس نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش ہے، وگرنہ بالکل جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ حضرت سوال پوچھا بغیر وضو کا جماعت کرا لی، اب ساتھی چلے گئے تو اس کیا حکم ہے؟ اگلی نماز میں اعلان کروا دے کہ بھئی یہ نماز نہیں ہے، نماز اپنی دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس شخص کو سب کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جس نے اعلان نہیں کیا، جس نے بغیر وضو پہ ساری ذمہ داری اسی کی ہے۔ 50 بندے تھے تو 50 دفعہ یہ اپنی نماز دہرائے اور کوشش کرے انہی کو لوٹائے، انہی کو بتائے، اعلان کرے محلے میں یا اگلی نماز میں۔ اگر مسافر نہیں ہے تو، اور مسافر ہے تو پھر اتنی نمازیں لوٹائے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، چونکہ ان کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا جنہوں نے پیچھے پڑی، قصور اس کا ہے، غلطی اس کی، اسی کو خمیازہ بھگتنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے من۔ ساتھ نے سوال پوچھا، بلکہ کسی بہن نے پوچھا، صوفے پر نماز ہو سکتی ہے؟ صوفے پر نماز ہو سکتی ہے، چارپائی پر نماز ہو سکتی ہے، کوئی پٹا ٹائپ کی نماز ہو سکتی ہے، کوئی ٹیبل پر نماز ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کرسی پر نماز ہو سکتی ہے اگر معذور ہے تو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کریں۔ کپڑے دھوبی کو دیں اور دھوبی کپڑوں کا یقین نہیں ہے کہ کہاں دھوتا ہے تو کہ کپڑے پاک ہوں گے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کپڑے پاک تصور کریں اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ساتھ نے سوال پوچھا ڈرائیور ہے، مسلسل رہتا ہے ڈرائیونگ میں، مسلسل سفر میں رہتا ہے، تو یہ نماز پڑھے گا پوری یا قصر پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا۔ ہاں، اگر اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو پھر تو قصر نہیں، پھر مسافر نہیں ہے، لیکن اگر سفر میں ہے اور مسلسل ہے، زندگی بھر بھی مسافر رہے گا، قصر پڑھتا رہے گا۔ اللہ ہم سب، ہاں، مقیم امام کے پیچھے فرض پورے پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے نہیں، سارے ہی مسافر ہیں تو سب مسافروں والی نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کریں۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کو اجازت ہے؟ لعنت بھیجتے ہیں فرشتے، اس لیے بغیر شوہر کی اجازت کے نکلے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے نکلنا اس کا مطلب ہے لعنت کا مستحق ہونا، لعنت فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا اشراق چاشت اوابین اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کا الگ ٹائم ہے، چاشت کا الگ ٹائم ہے، اوابین کا الگ ٹائم ہے، لیکن اشراق میں نہیں پڑھ سکا، مصروفیت تھی یا بیمار تھا یا مسافر تھا۔ چاشت نہیں پڑھ سکا، مسافر تھا، بیمار تھا یا مجبوری تھی۔ اور اوابین کے وقت ساری اکٹھے پڑھتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ اوابین بھی نہیں پڑھ سکتا، تینوں رہے گی۔ تہجد کے وقت میں اشراق پڑھے تو بھی ہو جائے گی، چاشت پڑھے تو بھی ہو جائے گی، اوابین پڑھے تو بھی ہو جائے گی، اور تہجد کے وقت تہجد پڑھے تو بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ نفل کی قضا ہے؟ دیکھیں، ہر نماز کی قضا ہے، یہ لوگوں نے غلط سنا ہوا ہے، غلط رٹ لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں، قضا ہر نماز کی ہے، فرض کی لازم ہے، باقی کی لازم نہیں ہے۔ قضا کریں گے تو اجر ملے گا، نفل کی قضا کرتے ہیں، دوسرے دن پڑھتے ہیں، تیسرے دن پڑھتے ہیں، اجر ملے گا۔ سنت کی قضا دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں، اجر ملے گا۔ فرض کی قضا لازم ہے، سنت اور نفل کی قضا لازم نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھے گا، قضا کرے گا تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ میرے استاد محترم کا واقعہ سناتا ہوں، شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ عثمانی صاحب دان کا تھا، وہ فرمائے ایک دفعہ ہماری کلاس میں ارشاد فرمائے کہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ گئے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی یارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہیں پروگرام تھا تو مغرب کے فرض کہیں راستے میں پڑھے، پھر نکل پڑے، کہیں دور جانا تھا، عشاء میں وہاں پہنچے، عشاء کا پروگرام، نماز پڑھی، پروگرام ہو گیا، کھانا کھا کے واپس آ گئے۔ راستے میں حضرت نے پوچھا گاڑی میں، بھائی تقی میاں آپ لوگوں نے اوابین پڑھ لیے تھے؟
رفیع میاں اپنے عوامین پڑھ لیے تھے. میرے استاد محترم دونوں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت خاتون، یہ دونوں ایک ہی پیر کے شاگرد، ایک ہی پیر کے مرید، ایک ہی پیر کے خلیفہ. حضرت ڈاکٹر عبدالعافی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو انہی کے ہاں بیعت کروایا اور انہی کے ہاں بٹھایا تربیت کے لیے. تو حضرت نے فرمایا بھیا ہم نے تو وہ پڑھ لی تھی، عوابین پڑھ لی تھی. میرے استاد محترم نے فرمایا ہم حیران ہوئے کہ کس میں پڑھی، ہم تو اکٹھے تھے، صرف فرض پڑھے تھے آگے چل دیے. فرمایا بھیا ہم نے فرض پڑھے پھر چل دیے آگے، وہاں جہاں جلسہ تھا جہاں پروگرام تھا وہاں عشاء پڑھی، عشاء کے بعد میں نے عوابین بھی پڑھ لی تھی اور وہاں پروگرام بھی بھگتا لیا تھا. بھی آپ لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اب یہ عوابین جو مغرب کے بعد تھی، حضرت شیخ الاسلام صاحب کے پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے رہے تھے، کچھ ارشاد فرماتے رہے، کچھ بیان کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر کے بعد آپ نے جب ارشاد فرمانا بند کیا، اب میں بھی بلال کی اذان نہیں آئی تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں اذان تو آئی تھی، اذان دے دی. آپ نے فرمایا اذان کا جواب تو ہم نے نہیں دیا. جی یا رسول اللہ نہیں دیا. فرمایا ابھی اذان کا جواب دو. کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اذان کا جواب دیا اور صحابہ سے بھی فرمایا. تو اسی طرح نفل ایک وقت سے دوسرے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، نفل کی قضا ہو سکتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرض کی قضا لازم ہے، نہیں پڑھیں گے تو پٹائی ہوگی. نفل اور سنت کی قضا لازم نہیں ہے، پٹائی نہیں ہوگی، لیکن اگر قضا کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی اور فرائض کی کمی اسی سے پوری ہوگی. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اس ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر کسی کے گھر مشکوک کھانا ہو تو ہم اس کا نعم البدل کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کھانا آپ وہ کر لیں، کچھ عذر کر لیں کہ بھی میں نہیں کھا سکتا، یہ میرا روزہ ہے، عذر وغیرہ کر لیں. لیکن اگر کھانا پڑ جائے تو جتنا کھانا تھا اتنے کا صدقہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ. اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا قسم کھائی میں کرکٹ نہیں کھیلوں گا. اب وہ کرکٹ کھیلنی پڑے گی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی بنا پر کھیلنا پڑ گیا، زبردستی کھلایا گیا اور کھیلنا پڑ گیا، تو ہم کیا کریں؟ یا تو 3 روزے رکھیں یا 10 غریبوں کو صبح شام کا کھانا کھلائیں. اس لیے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاحی تربیت ہے، آئیے ہمارے ساتھ دیجیے. ہر پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کریں. یہی اصلاح معاشرہ تربیت معاشرہ مقصد ہے، آپ بھی اس میں شامل ہوں.